رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من استقبل وجوہ الآراء عرف مواقع الخطا۔ جمعے کی اس گفتگو اور پیغام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی در واقع انسان کا اللہ کے نظام پہ اتنا یقین ہو اور اس طرح سے یقین ہو کہ وہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے اللہ ہم کو حکم دیتا جائے، جو اس کا نظام و سسٹم ہو، اس طریقے سے ہم اس کو اپناتے جائیں۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ کہ ہماری مرضی اگر اللہ کے، یا یوں کہا جائے کہ ہماری پسند، اگر مرضی تو نہیں ہونی چاہیے، پسند اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو ہم اپنی پسند کو فراموش کر دیں، نظر انداز کر دیں اور اللہ کے حکم کو اپنا لیں اور اسی پہ راضی ہوں، اور جو اس پہ راضی ہو جائے گا یقیناً اس کی بہترین رضا، اور پھر اس کے عوض میں اللہ اس بندے سے اپنے راضی ہو جائے گا۔ لہذا اس کا مطلب یہ کہ اپنی طرف سے ہم جو بھی اللہ نے نظام بنایا ہے اور جو سسٹم ہم کو دیا ہے، اس سسٹم کو اپنا کے پوری بھرپور کوشش کریں۔ اب اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہم کو ملتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کے حالات دکھتے ہیں کہ انسان اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم پہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ ہم حق پہ ہیں، صحیح ہیں، یا ہمارا حق ہے، لیکن ہم کو نتیجہ اس کے اعتبار سے نہیں ملا۔ اگر ہم تھوڑا سا مثلاً جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے دین سے اور سسٹم سے، تھوڑا ادھر ادھر دائیں بائیں کر لیتے تو ہم کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، نتیجہ مل جاتا۔ لہذا اس کو افسوس ہوتا ہے کہ ابھی دنیا تو سب کچھ کر کے آگے نکل گئی اور ہم ایسے ہی ایسے رہ گئے۔ نہیں، یہاں پہ افسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جو نتیجہ آپ کو ملا ہے، یہی نتیجہ اللہ آپ کے لیے بہتر بنا دے گا، اس لیے کہ اللہ کا ساتھ نہیں چھوٹا ہے۔ نتیجہ جو بھی اللہ کی طرف، اپنی کوشش میں کمی نہ، ہاں یہ دیکھیں کہ ہماری کوشش میں تو کمی نہیں ہے، ہمارے عمل کے طریقے میں تو کمی نہیں ہے، کہیں اللہ کے نظام کو اپنانے میں تو کمی نہیں ہے۔ خاص کر کے یہ زمانہ جب کہ پورے دنیا و بالخصوص ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، اور مالی اور معاشی اعتبار سے بہت سارے میدان میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا بعض اوقات شادیوں کو لے کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بعض اوقات کاروبار، بزنس، جاب، ان چیزوں کو لے کے مشکلات ہیں۔ تو اب یہاں پہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا جھوٹ بول لیتے، تھوڑا سا ادھر ادھر کر لیتے تو ہم اپنے جو بھی ہمارا مقصد تھا اس کو ہم حاصل کر لیتے۔ مقصد کا حاصل کر لینا ہمارے لیے اہم نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا یہ اہم ہے۔ تقویٰ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں تو تقویٰ اور مسجد نہیں، انہی جگہوں پہ تقویٰ صحیح میں دکھتا ہے کہ جہاں پہ انسان امتحان کی منزل یہیں پہ ہوتی ہے نا، کہ اس کی کوئی ایسی چیز کی جس پہ اس کا حق ہے، اگر وہ تقویٰ اپنا رہا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کھو جائے گی، پھر بھی وہ اللہ کے تقوی کو اپنائے، تب پھر در واقع یہ امتحان ہوتا ہے، اور انسان امتحان میں اگر اس نے اللہ کے تقوی کو اور اللہ کے سسٹم کو اپنایا تو وہ انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اور جب وہ انسان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے نعمتیں، اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہوتا ہے۔ اب وہ کس وقت اس کو کیسے، کب، کیا ملنا ہے،
بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کہ اس ٹائم یہ ہونا چاہیے، نہیں ہوا، یا محاورہ مشہور ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مثلا اس وقت ملنا چاہیے اور دیر نہیں، ایسا نہیں. اللہ دیر نہیں کرتا ہے، اللہ کے یہاں اندھیر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیر ہے یہ بھی غلط ہے. اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے. وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا وقت یہ تھا لہٰذا اب اس کے بعد آ رہا ہے تو پھر یہ دیر ہو گئی اور نعوذ باللہ اللہ نے دیر کر دی. نہیں، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے. اس کو بہتر معلوم ہے کہ کس چیز کے لیے کون سا مناسب وقت ہے، جو مناسب وقت ہوتا ہے. بس یہاں پہ اب یہ فرق ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مثلا ہمارے حساب سے یہ وقت تھا، اور بعض اوقات جو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہماری اپنی حرکتیں ہوتی ہیں، ہم جس سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کے سسٹم کو جو ہے جو ہم نے تھوڑا بہت کمپرومائز کیا ہوتا ہے، وہ بھی علت بنتی ہے دیر کے لیے، دوسری چیزیں بھی وجہ بنتی ہیں دیر کے لیے. تو ان ساری چیزوں کو ملا کے جو وقت ہوتا ہے پھر اس وقت پہ وہ کام ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ انسان کی طرف سے یہ ضد نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں یہ کام اسی ٹائم ہو، یہ کام ایسے ہی ہو، یہ کام اسی طریقے سے ہو، یہ ہم نے پسند کیا. اور انسان اپنا کمال یا اپنا بڑپن اس میں سمجھتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. اللہ کی نگاہ میں یہ انسان بڑا نہیں ہے، پست ہے. جو اپنے جو بھی اس کی چاہت ہے، جو پسند ہے، اس کے لیے ضد کر لے، اللہ کی نگاہ میں پسند ہے. صاحب تقوی نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے، کیونکہ یہ سسٹم کو نہ یہ کہ اپنا نہیں رہا ہے، بلکہ اپنی پسند تک پہنچنے کے لیے سسٹم کو پائمال کر رہا ہے. اور جو اللہ کے سسٹم کو، نظام کو پائمال کر دے، پھر اس کا مطلب یہ کہ سسٹم کو پائمال کرنے والا کیسے متقی ہو سکتا ہے؟ متقی وہ ہے کہ جو سسٹم کو احیا کرے، جو سسٹم کو زندہ کرے. لذا تقوی الہی یعنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے سسٹم کو اپنانا، اور پھر نتیجے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا کہ جیسا اللہ چاہے گا وہ بہتر ہے. لیکن عمل میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ بھی نتیجے پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ جو ہمارا راستہ ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، جس سسٹم کو ہم اپنا رہے ہیں، جس نظام کو اپنا رہے ہیں، کون سا ہے، کیسا ہے، کس طریقے سے اپنائے، کیسا کتنا اپنائے، وہ ساری چیزوں پہ ہم غور و فکر کریں. یہ ہمارے ہاتھ کی چیز ہے. جب یہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو اب جو بھی اللہ ہمارے لیے بہترین نتیجہ ہوگا اس سے نوازے گا. یہ در واقع ایک تقوی کی شکل ہے کہ جو ہماری عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں نظر آنی چاہیے. نہ یہ کہ صرف مثلا انسان مسجدوں میں متقی ہو جائے، صرف قربانی میں متقی ہو جائے، صرف مجلسوں میں متقی ہو جائے، حج و عمرے اور زیارت کے موقع پہ. نہیں، ٹھیک ہے وہاں تو تقوی ہونی چاہیے، لیکن زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک موقع پہ انسان کو تقوی پروردگار کو اپنانا چاہیے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کلمات قصار کا کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں من استقبل وجوہ الآراء، جو شخص بھی مختلف رائے کا استقبال کرتا ہے، مختلف رائے جو الگ الگ دی جاتی ہیں، تو الگ الگ جو رائے ہوتی ہیں، جو شخص بھی اس کا استقبال کرتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، عرفہ مواقع الخطا، وہ غلطی کے مقامات کو پہچان لیتا ہے. انسان جو ایک زندگی گزار رہا ہے تو کمال تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کہیں پہ غلطی نہ کرے، کیونکہ انسان کہیں پہ اگر غلطی کرتا ہے تو بعض اوقات چھوٹی سی غلطی بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن کے سامنے آ جاتی ہے، چاہے وہ صحت کے حساب سے ہو، چاہے وہ نظام و سسٹم زندگی گزارنے سے متعلق جو ہے اس کے کسی بھی اعتبار سے ہو. لہٰذا انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی نہ کریں. خوب اس کے بہت سارے طریقے ہیں. مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو بھی سسٹم ہے اللہ کا اس کو اپنائے، لیکن اس کے باوجود بھی امکانات رہتے ہیں کہ مثلا سسٹم کو پہچاننے میں، اپنانے میں، پریکٹیکلی اس میں لانے میں بہت سارے مواقع اور بہت سی پریکٹیکل جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین امام کا یہ قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مختلف رائے کی جمع ہے، مختلف رائے کا سامنا کرتا ہے، مختلف رائے کا استقبال کرتا ہے، ویلکم، منہ بنا کے سننے کو استقبال نہیں کہتے ہیں،
جو بھی شخص مختلف رائے کا استقبال کرتا ہے وہ غلطی کے مقامات کو پہچان لیتا ہے کہ کہاں غلطی ہو سکتی ہے۔ جب انسان یہ پہچان لے کہ غلطی کہاں ممکن ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو غلطی سے بچا لے گا، اور جب غلطی سے بچا لے گا تو یقین ہے کہ پھر وہ کمال پہ جائے گا، فلاح و بہبود کی طرف جائے گا، غلطی اس کی زندگی میں کم یا ختم ہو جائے گی، تو اب وہ جدھر جائے گا وہ بہتر ہی بہتر ہوگا۔ یہاں پہ مولا کائنات نے در واقع جو ایک طریقہ بتایا ہے وہ حق کو پہچاننے کا بہترین طریقہ بتایا۔ اب وہ حق سے متعلق توحید بھی ہے، اللہ کی معرفت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بھی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ کنفیوز کیا گیا ہے لوگوں کو، امت مسلمہ کو، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حق کو پہچاننے میں مختلف طریقے سے کنفیوز کیا گیا ہے۔ کبھی ان کے خلاف یعنی ایسی چیزیں بات پیش کر کے کہ جو مثلا ان کی برائی اور ان کی دشمنی کے اعتبار سے ہوں، بعض اوقات ایسی چیزیں پیش کی گئیں کہ جو ظاہراً لگتی نہیں کہ ان کے خلاف ہیں، ان کے مثلا جو ہے جسے کہا جائے کہ غلو وغیرہ، تو وہ بھی ان کے حق کو ضائع کرتی ہیں، ائمہ اس سے ناراض ہوتے تھے۔ تو یہ طریقہ اور آج بھی ہے۔ اور پھر آج جب غیبت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے تو ایسی صورت میں وہ علماء کی جو ہم کو ائمہ کے راستے تک پہنچاتے ہیں، بعض اوقات ان کو پہچاننے میں انسان کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ انسان صحیح جگہ پہ نہ پہنچے، کیونکہ اگر صحیح راستے اور صحیح دروازے پہ پہنچ گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آخر تک وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ انسان کی زندگی میں بعض مسائل تو بہت واضح ہے، کلیئر ہے۔ مثلا ایک آدمی جو مسلمان ہے اس کے لیے بہت واضح ہے کہ اللہ ایک ہے، لہذا وہ آسانی سے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن کچھ تو اب اس چیز میں تو اختلاف نہیں ہے، ظاہر انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیچیدہ بنا دی گئی ہیں یا بہرحال تھوڑا سا دقیق ہے کہ جس کو سمجھنے میں بعض اوقات انسان کو مشکل پیش آتی ہے، یہاں پہ پھر اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اب اگر انسان تنہا اپنی رائے سے یہاں پہ فیصلے لینے لگے کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے، یا جو بھی اس کے پاس علم ہے، جتنی اس کے پاس عقل ہے، اس کے اعتبار سے فیصلے لینے لگے، تو ایسی صورت میں پھر غلطی کے امکانات ہوں گے، کیونکہ تنہا اس کی عقل اور تنہا جو اس کا علم ہے، جو اس کی فکر ہے، وہ شاید صحیح نتیجے تک اس کو نہ پہنچا سکے۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی بھی جو رائے ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی جو نظر ہیں، ان کو جمع کرے، جمع کرنے کے بعد استدلال کرے، اس میں تحلیل کرے، انالائز کرے، اور پھر اس کے بعد جو اس کو حقیقت یا حقیقت سے نزدیک تر محسوس ہو اس کو اپنا لے۔ قرآن مجید نے بھی اسی طرف بہت واضح الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر العباد، اور اے میرے حبیب آپ میرے بندوں کو یہ بشارت دے دیجئے، بشارت ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں دوسروں کی، ان میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں۔ کون لوگ؟ جو دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ بشارت ہے یہ ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، ان میں سے جو اچھی ہوتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، صاحبان ہدایت ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں، جنہیں ہم لوگ عقل مند کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب قرآن ایسے لوگوں کو عقل مند کہہ رہا ہے کہ جو دوسروں کی بات کو سنتے ہیں، دوسروں کے مشوروں کو سنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایک معیار دکھایا جاتا ہے کہ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جو کسی کو نہ سنے، اپنے من کی من مانی کرے، بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید غلطی سامنے نہ آئے، ہم کو سمجھ میں نہ آئے، ہمیں نہ دکھے،
خوب یہ ایک دم کلیئر چیز ہے. ابھی آگے یہ بات آئے گی کہ ٹیم ورک بہرحال ایک آدمی کے کام سے بہتر ہوتا ہے. لہٰذا اگر ایک آدمی خود جو ہے وہ حق و باطل یا کسی چیز کے لیے فیصلہ کرے، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ مل کے فیصلہ کریں، تو یقیناً جو لوگ مل کے فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا. کیونکہ یہاں پہ ایک دماغ کام کر رہا ہے، وہاں پہ مثلاً اگر 2 لوگ بھی مل گئے ہیں تو ڈبل ہو گئے ہیں اس کے. اور جب 2 دماغ ساتھ ملتے ہیں تو صرف ڈبل نہیں ہوتے ہیں، دونوں کو مل کے پھر جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں اور اس پہ دوسری چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر انالائز کر کے نتائج سامنے آتے ہیں، تو کئی گنا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ انسان حقائق کے نزدیک آسانی سے پہنچتا ہے. لہٰذا خداوند متعال نے بھی لوگوں کی باتوں کو سننے اور اس میں سے صحیح کو اپنانے کا ہم کو حکم دیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے علماء کی بھی یہی روش تھی. علماء، حکماء، متکلمین، فقہاء ہمیشہ جو ہے وہ مسائل کی جن میں اختلافات ہوتے تھے یا ہوتے ہیں، ایسے مسائل کو جب وہ خاص کر کے جو کتابیں ہیں، خاص کر کے جیسے طالب علم جو حوزے میں پڑھتے ہیں، اس میں جب وہ ایسے نظریات کو نقل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ لوگ کی جو اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں ان کو نقل کرتے ہیں، ان کے دلائل کو نقل کرتے ہیں. جو اس نظریے کے خلاف ہیں ان کے دلائل کو نقل کرتے ہیں. پھر جو اس میں مثبت یا یوں کہا جائے کہ قوت والے پوائنٹس ہیں کہ جو اس نظریے کو قوی کر رہے ہیں، وہ پوائنٹس کہ جس کی وجہ سے نظریہ ضعیف سمجھ میں آ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ پورا وہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ جس میں ایک ایک پوائنٹ پہ باریکی سے غور و فکر، استدلال، انالائز سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اب وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس میں ہماری نظر کیا. یہ علماء کی روش رہی ہمیشہ ہے. کتابیں آج موجود ہیں، یوں ہی نہیں کہ بس جو ہے وہ نہیں، وہ جتنے لوگ اس ٹائپ کے ہیں، اس فیلڈ کے ہیں، سب کی رائے کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر اس کے بعد ایک فیصلہ سناتے ہیں، ورنہ ایک آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ علماء کی روش ہمیشہ رہی ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر علماء سے غلطی کے امکانات نہ کے برابر ہیں، کم سے کم اس حد تک کہ نہ کے برابر ہیں. کیونکہ ایک نظریہ جو سامنے آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی دیکھا اور نظر دے دی، نہیں، اس کے پیچھے ایک تفصیلی کام ہوتا ہے، پوری زحمت ہوتی ہے، تب وہ نظریہ سامنے آتا ہے. البتہ اس امام کے قول کا ایک اور رخ ہے کہ اس کا تعلق مشورت سے ہے، کہ دوسروں کی کسی بھی کام کو ہمیں انجام دینا ہو تو دوسروں کی جو رائے ہے، ان سے دوسرے کے جو مشورے ہیں وہ مشورے انسان لے لے. یعنی جب دوسروں سے انسان مشورہ لے گا تو پھر مشورہ کرنے والا غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے. یعنی اگر امام نے کہا کہ جو دوسروں کی رائے کا استقبال کرتا ہے تو غلطیوں کے مواقع کو پہچان جاتا ہے، تو اگر اس کو مشورے کے پس منظر میں دیکھیں گے تو کسی کام کے لیے جو انسان دوسروں سے مشورہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہچان جاتا ہے کہ کہاں غلطی ہو سکتی ہے اور کہاں غلطی نہیں ہو سکتی. جب وہ پہچان جائے گا تو غلطیوں سے محفوظ ہو جائے گا. لہٰذا جب مشورے کے ذریعے سے کام ہوگا تو پھر اپنی جو ہماری فکر کی کمزوری ہے، جو ہمارے پروگرامنگ میں کمزوری ہے، جو ہمارے ایکشن پلان میں کمزوری ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم کو معلوم ہو جائیں گی اور ان چیزوں کی ہم اصلاح کر دیں گے. اور اس طریقے سے صحیح جو ہمارے لیے موقف ہے یا جو صحیح رائے ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہ جائے گی. لیکن یہاں پہ جو نہج البلاغہ کی شرح کرنے والے علماء ہیں ان کا ایسا کہنا ہے کہ اس قول کو صرف مشورے کے لیے مخصوص کر دینا یہ ناانصافی ہے. یہ صرف مشورے سے مخصوص نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بلکہ یہاں پہ ہر طرح کی جو بھی انسان کی زندگی، چاہے مشورہ ہو، چاہے علمی اعتبار سے ہو، ہر طرح سے جو بھی انسان کی زندگی کے مسائل ہیں یہ سارے موارد کے لیے ہیں. لہٰذا اس حکیمانہ گفتار کے نتیجے میں ایک طرف سے وہ افراد کی جو ضدی قسم کے ہوتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ سننا نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو قبول کریں. اور دوسری طرف سے وہ افراد کی جن کے یہاں مسئلہ آزاد ہے اور ان کا مثلا جسے کہا جائے کہ سینہ وسیع ہے کہ وہ دوسروں کی رائے کا استقبال کرتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے کہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں فرق ہو سکتا ہے، اس چیز کو
واضح کیا جا رہا ہے کہ مثلاً کس طریقے سے یہ اپنے کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے متعلق بعض اقوال اور ہیں کہ جو حدیث کی یعنی ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خود مولا کائنات نے اپنے فرزند مولا کائنات نے جناب محمد بن حنفیہ سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اضمم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربها الى الثواب وابعدها من الارتیاب۔ علماء کے رائے کو یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے جاننے والے کی رائے کو جمع کرو اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کون سی رائے ہے کہ جو حقیقت سے نزدیک تر ہے اور غلطی سے دور تر ہے، اس کو انتخاب کرو۔ یہ مولا نے بہت واضح، اب اس سے کلیئر کیا انسان کی زندگی کے لیے اصول ہو سکتا ہے کہ جو مولا نے جناب محمد بن حنفیہ کو یہ بات کہی۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ بھی امام کا ایک قول ہے کہ جو الحکم میں نقل کیا گیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ حق علی العاقل ان یضیف الی رائہ رائے العقلاء ویضم الی علمہ علوم الحکمہ۔ عاقل کے لیے بہتر یہ ہے، عقل مند انسان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان جو عقل مند ہے، یوں کہا جائے کہ عقل مند ہونے کا تقاضا یہ ہے، یا عقل مند کی پہچان کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے کہ وہ عقلاء صاحبان عقل کی رائے کو اپنی رائے کے ساتھ رکھے۔ ایک کام کے لیے ایک علمی نظریے کے اعتبار سے یہ نظر ہے، لیکن دوسرے جو صاحبان عقل ہیں جو اس معاملے کے ماہرین ہیں ان کی بھی یہ نظر ہے، سب کو جمع کیا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَضُمَّ إِلَىٰ عِلْمِهِ عُلُومَ الْحُكْمَاء، اپنے علم کے ساتھ حکماء کے علم کو بھی جمع کرے، یعنی رکھے ساتھ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری رائے اور صرف ہمارا ہی علم، نہیں۔ اب جب سب کو جمع کیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں انسان اس میں سے جو بہترین ہے اس کا انتخاب کرے گا۔ آج کی دنیا میں بھی اس مسئلے کو بہت اہمیت سے دیکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان کی رائے لی جائے، ان کی نظر لی جائے، اور پھر اس کے بعد ایک بہترین فیصلے کو اس کے نتیجے میں پیش کیا جائے۔ مولا کائنات، یہ یوں کہا جائے کہ حلال مشکلات، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ روش ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اگر ہم اس روش کو اپنا لیں یا اپنائے ہوتے تو یقیناً یہ روش ہماری کامیابی فردی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی ہماری کامیابی کو بہت فاسٹ کر دے گی اور بہت ہم سے نزدیک کر دے گی۔ آئیے اس کے بعد جو اس ہفتے کے مناسبات ہیں ان مناسبات پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے آنے والی 15 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، کہ جس میں ہم سب کے امام علی نقی علیہ السلام کی جو ہم سب کے 10ویں امام ہیں ان کے ولایت بسعادت کی تاریخ ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے بہترین مشعل راہ ہیں، یعنی وہ روشنی کی جو ہمارے راستے کو کلیئر کرتی ہے۔ سرکار سید الشہداء کے قبر کی زیارت کے لیے بھی آپ کے اقوال موجود ہیں، اور اس طرح سے دوسرے خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے قبر پہ جو ہم زیارت کے لیے جائیں تو اس کے لیے بھی امام نے زیارت جامعہ تعلیم دی ہے۔ بہترین زیارت ہے زیارت جامعہ۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ امام علیہ السلام کی اس ولادت کے موقع پہ، اس سے پہلے بھی ہمیں یاد ہے کسی موقع پہ ہم نے گزارش کی ہے، زیارت جامعہ کو پڑھیں تاکہ اس سے معلوم ہو کہ ائمہ کے حقوق کیا، ہماری گردن پہ ائمہ کے حقوق کیا۔ بعض اوقات ہم لوگ بہت سی ایسی باتیں آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس لیے کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں، اس لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثلا جو ایک نظریہ بہت مشہور کیا جا رہا تھا، البتہ اب تو وہ ٹوٹ گیا اور کمزور ہو گیا، تقریباً معاشرے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو گیا کہ غلط ہے، کہ مثلا اسلام میں پولیٹکس نہیں ہے۔ خوب زیادہ جامعہ پڑھیں، اس میں کلیئر اس مسئلے پہ گفتگو ہے، اور ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا
تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو امام نے پیش کیا ہے، اور ایسے مسائل حل ہیں. نہ یہ کہ ذات جامعہ، دوسری بھی جو ہمارے پاس دعائیں زیادت ہیں ان کو پڑھے. البتہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ انسان سمجھے، بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ذات جامعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ائمہ کے حقوق ہماری گردن پہ کیا ہے. یہاں پہ ہم امام کی اس ولادت کے موقع پہ کہ آپ سے کچھ درس حاصل کریں، ایک امام کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ بالخصوص موجودہ جو حالات ہیں اس کے حساب سے بھی ہمارے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل الدنیا دار البلوہ، یقیناً اللہ نے دنیا کو بلا، امتحانات اور مشکلات کا گھر قرار دیا ہے. دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بلا، مشکل، امتحان، ان چیزوں کا گھر اللہ نے اس کو قرار دیا. والآخرۃ دار العقبہ، اور اللہ نے آخرت کو جو بھی انسان نے زحمتیں کی ہیں اس کے نتیجے اور عاقبت کا گھر قرار دیا. یعنی دنیا میں ہم کو مشکلات کا درواقع انتظار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مشکلات کا گھر ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہاں پہ انسان کو اچھائیوں کی توقع نہیں ہونی، مشکلات، پریشانیوں کی ہے، مشکلات ہیں، امتحانات ہیں، ساری چیزیں. لیکن یہی انسان جب اس دنیا سے آخرت کی طرف گیا تو اللہ نے اس کو یہی جو اس نے مشکلات برداشت کی ہیں، امتحانات دیے ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں، اس کے نتیجے کا گھر قرار دیا ہے. ظاہر سی بات، اب یہاں پہ اس نے اگر زحمت کی تو وہاں پہ نتیجہ یقیناً اچھا ہوگا. یہاں پہ اگر اس نے سختی برداشت کی ہے تو وہاں پہ نتیجہ اچھا ہوگا. لہذا وجعل البلوى الدنیا لثواب الآخرۃ سببا، اور اللہ نے جو بھی دنیا کی بلا اور زحمت ہے اور سختی ہے اس کو آخرت کے جو مقام کی بلندی ہے، جو ثواب ہے، اس کے لیے وسیلہ قرار دیا. کاش امام کا یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہم کو مصیبتوں میں لذت محسوس ہو، ہم کو مشکلات اور امتحانات میں لذت محسوس ہو. آج ایک اسٹوڈنٹ اپنے امتحان گاہ میں جا کے خوشی خوشی خود سے جا کے کیوں بیٹھتا ہے امتحان دینے کے لیے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ امتحان کے نتیجے میں ہمارا مقام بلند ہونے والا ہے، ہمیں آگے کی چیزیں ملنے والی ہیں، اور فیوچر میں اس امتحان کی بنیاد پہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس دنیا میں جو ہمارے امتحانات اللہ کی طرف سے لیے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا درجہ بلند ہوگا، آخرت میں اس کے نتائج اچھے ہوں گے. یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ آج جو حالات ہیں اس میں مثلا لوگوں کے سامنے رزق کی پرابلم ہے، فلاں پرابلم ہے، فلاں بہت سے مسائل اور مشکلات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور کہے کہ ٹھیک ہے جو مصیبتیں ہیں تو اللہ نے دی ہیں اور ہم کو آخرت نہیں. یہ تو خود ساختہ مشکل ہے نا. ایسا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے ہو. اللہ کی طرف سے کیسے؟ کہ انسان خود کوشش کرے، ہاتھ پیر مارے، کوشش کرے، جو بھی اس کے امکان میں ہے کوشش کرے حتی الامکان، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد اب اگر اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو یہ مشکل رائے گا نہیں جائے گی. اب اگر وہ امتحان کی منزل سے گزر رہا ہے تو اس کا یہ امتحان رائے گا بیکار نہیں جانے والا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا اس کو. اللہ یہی چیز سبب بنے گی کہ انسان کو آخرت میں ثواب، بلند مقام، بہترین مقام، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہونے والی. پھر اس کے بعد سببا و ثواب الآخرت من بلوى الدنیا عوضا، اور آخرت کا ثواب جو ہے وہ دنیا کی جو بھی زحمتیں ہیں اس کے عوض میں. تو انسان جیسے دنیا، اب ظاہر سی بات ہے عموماً ہوتا ہے کہ یہی جو ہم نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی اور پھر یہاں پہ اس پہ بہت نزدیک آ رہی ہے کہ بعض اوقات انسان انہی زحمتوں سے بچنے کے لیے سسٹم کو توڑ دیتا ہے، قانون پروردگار کو توڑ دیتا ہے. بعض اوقات ایگو ہوتا ہے، میں کیسے یہ برداشت کروں. بعض اوقات جو ہے اس کا تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی خواہشات نفسانی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں میں کیسے برداشت کروں، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، میں یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ اس مقام پہ ہے
کہ اگر یہ امتحان کو دے کے گزر جاتا تو اللہ اجر دیتا. اب اگر اس نے سسٹم توڑ دیا ہے تو ایک تو اس اجر سے، ثواب سے، اللہ کی خوشنودی سے محروم ہو گیا، دوسرے اس سسٹم کو توڑنے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اس نے گنہگار بنا لیا، اللہ کی ناراضگی کو اس نے خرید لیا. یہی امتحان ہوتا ہے کہ جہاں انسان دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک بھلائی کا راستہ، کمال کا راستہ، فلاح و بہبود کا راستہ، جو دنیا اور مادی نگاہ سے انسان دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے نہیں، یہ تو ناکامی کا راستہ ہے، ہم فیل ہو رہے ہیں. معرفت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے، جب اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے مادی نگاہ سے دیکھنے کے بعد کہ یہ فیل ہونے والا راستہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انسان سسٹم کو توڑ دیتا ہے، غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. جیسے ہی غلط راستے پہ جاتا ہے یہ ناکام. فی الحال تو وہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات ہو سکتا ہے کہ اپنے جو بھی اس نے نتیجہ سوچا ہے حاصل کر لے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ نقصان دہ ہوتا ہے. لانگ ٹرم میں یہ انسان کی فلاح بہبود تک انسان کو نہیں پہنچاتا ہے، کمال تک نہیں پہنچاتا. یہ ایک بہترین امام کی طرف سے درس ہے کہ جو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. دوسری مناسبت اسی ہفتے کی وہ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت، جو 16 ذی الحجہ کو ہے. ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ یقیناً عالم اسلام کی وہ عظیم خاتون. اگرچہ ذکر کر دیں کہ ثانیہ زہرا کی جو شہادت ہے اس میں روایات میں اختلاف ہے. بعض روایات کے اعتبار سے شہادت ہے اور بعض روایات کے اعتبار سے وفات ہے، تو دونوں طرح کی روایات پائی جاتی ہیں. یہ عالم اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے بعد معرکہ کربلا جس طریقے سے آگے بڑھایا ہے اور اس تحریک کو جس طریقے سے آگے بڑھائے کہ واقعی بے مثال. چاہے وہ کوفے کا دربار ہو، وہ عبید اللہ ابن زیاد کی جس سے پورے کوفے والے، اکثریت اچھے کوفے والے ڈر رہے تھے اور اپنے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، ثانیہ زہرا نے 2 ٹوک منہ در منہ اس ابن زیاد کو جواب دیا. یہ واقعی شجاعت ہے اور بہت ہی بہترین منظر ہے. وہ یقیناً منظر جو تاریخ کے اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں، ہم آپ لوگوں سے اس سلسلے میں گزارش کریں گے، ایک وہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت، اس سلسلے میں ہم نے آپ سے گزارش کی زیارت جامعہ کو آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ. اب یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت، یہاں پہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ بی بی کے خطبات، بالخصوص اس شام والے خطبے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ ان حالات کے پس منظر میں پڑھیے کہ خاتون کی جو اتنے جنازوں کو دیکھ کے اور اتنی جنگ کے بعد گزری ہے، کوفے میں قید و بند کی زندگی گزاری ہے کچھ دن کی، پھر اس کے بعد شام لائی گئی ہیں، اسیری کے اعتبار سے لائی گئی ہیں، اور یہ اہتمام کیا گیا ہے پورے راستے میں کہ مثلاً تماشائیوں کا مجمع اور تاکہ جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے اثر پڑے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکمران مادی حکمران ہیں. یہ لوگ جب بھی حق کے سامنے آتے ہیں تو یہ ایک محدود ان کی فکر ہوتی ہے، وہیں تک سوچ سکتے ہیں کہ مثلاً ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر لو. لیکن ظاہر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھرانہ اگر ان چیزوں سے متاثر ہو جائے اور ان چیزوں سے اہل بیت پہ اثر ہو جائے تو پھر اہل بیت کے گھرانے، خوب اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ جو دنیا کے اثرات کو اتنی آسانی سے نہیں قبول کرتا، دنیا کی چیزوں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے. لہٰذا جو حالات سے ثانیہ زہرا گزری ہیں، ان حالات کے بعد ایک خاتون آ کے دربار میں صرف گفتگو کر دے، جواب دے دے، بڑی بات ہے. لیکن ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جس شجاعت کا مظاہرہ کیا، بے مثال شجاعت، اور جس بری طریقے سے بھرے دربار میں یزید کو، اسی کے مہمانوں کے سامنے جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا، ظاہر وہ دربار کی موقعیت ایسی تھی کہ یزید وہاں پہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہم جیت گئے. ثانیہ زہرا نے یہ ثابت کر دیا کہ یزید تو ہار گیا. اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں کربلا کی جنگ کا نتیجہ سامنے آ گیا، کون جیتا کون ہارا. بھرے دربار میں ثانیہ، وہ خطبہ دیکھیں آپ کے لیے خود کلیئر ہو جائے گا کہ ثانیہ زہرا نے کس طریقے سے یہ ثابت کیا کہ یزید تو جیتا نہیں ہے، تو ہار گیا.
اور واقعی حقیقت ہے، سب کو معلوم ہے کہ یزید جیتا نہیں تھا، ہارا تھا، لیکن یہ شعور، یہ فکر، یہ بصیرت ہر ایک کے اندر نہیں تھی۔ ثانیہ زہرا نے اس بات کو کلیئر کر دیا، اور جس شجاعت کے ساتھ گفتگو کیا ہے اور جس طریقے سے یزید کے اس کی اوقات کے مطابق جواب دیا ہے، یہ واقعی ثانیہ زہرا کا کمال ہے۔ شجاعت، فصاحت، بلاغت، علم، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس خطبے میں موجود ہیں۔ یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا راستہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو وہ جذبہ ملتا ہے، وہ حوصلہ ملتا ہے کہ یا حریم اہل بیت یا حرم اہل بیت کے تحفظ کے لیے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ثانیہ زہرا کا دیا ہوا جذبہ ہے یہ، یقیناً شہدائے کربلا سے ہے اور دوسرے بہت ساری شخصیات سے ہے، لیکن ثانیہ زہرا کا یہ جو جذبہ ہے یہ آشکار ہے، نمایاں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ جس کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر ایک شجاعت کا احساس ان کو ہوتا ہے۔ لہٰذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبے اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو بھی سیرت رہی ہے، اگرچہ اس سے پہلے کی سیرت، کربلا سے پہلے کی سیرت، پھر اس کے بعد کربلا میں آ کے سفر سے پہلے کی سیرت، پھر سفر کے درمیان کی سیرت، شام کی سیرت، اور پھر اس واقعے کے بعد کی سیرت، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہماری قوم کے لیے، ہم سب کے لیے یقیناً بہترین نمونہ عمل ہے، اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تیسری مناسبت کی جو اس ہفتے کی اہم ترین مناسبت ہے وہ ہے عید غدیر، عید اکبر، عید اکمال دین، عید ولایت، عالم اسلام کی اہم ترین عید، جسے ہم لوگ عید غدیر کہتے ہیں، 18 ذی الحجہ۔ یہ وہ اہم عید ہے کہ جس دن اسلام کے نظام کے تحفظ کے لیے صحیح اور پرفیکٹ لیڈرشپ کا اعلان کیا گیا۔ یہ عید صرف عنوان عید کو قبول کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ خوب عید غدیر ہے، بہت اچھی عید ہے، عید اکبر ہے، عید ولایت ہے، عید اکمال دین ہے، عید اتمام نعمت ہے، اچھی چیز ہے، قبول کرنا چاہیے، اہم ترین ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، مفید بھی ہے اللہ نے، لیکن صرف اتنا قبول کر لینا کافی نہیں ہے۔ عید غدیر کے قبول کرنے کا مطلب کہ اپنے نفس کو اطاعت پروردگار کے مطابق چلانا یا اطاعت پروردگار کے لیے مخصوص اور مختص کر دینا۔ غدیر کا فلسفہ یہی ہے۔ سرکار رسالت مآب نے جب اعلان ولایت کیا تو اسی بنیاد پہ کیا، کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو حق نہیں ہے؟ اور سب نے کہا بالکل، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے اوپر ہم کو یہ حق حاصل ہے، جس کے ہم ولی ہیں، جس کے ہم مولا ہیں، اس کے یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ولی و مولا، اور اس کے نفس پہ ان کو کنٹرول ہے۔ تو در واقع ولائی شیعہ یا ولائی مسلمان یا غدیری مسلمان وہ ہے کہ جس کے نفس پہ اس کے امام اور اس کے مولا کو اختیار و کنٹرول ہو۔ اور اپنی زندگی کو دیکھیں اور پرکھیں، ایک ایک لمحے کی زندگی کو، آیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کس اعتبار سے گزار رہے ہیں؟ ہمارے مولا کا ہمارے نفس پہ زیادہ اختیار ہے، حق ہے، یا خدا نخواستہ مثلا اس کے مقابلے میں طاغوتی طاقت، شیطان، ہماری خواہشات، ہماری مرضی، ہماری پسند، کلچر، رسومات، کس چیز کا ہمارے نفس پہ زیادہ اثر ہے اور زیادہ اختیار؟ اور یہی جب ہمارا نفس اتنے کنٹرول میں آ جائے کہ اس کے اوپر ہمارے امام کا حق ہو، ہمارے امام کے حوالے ہو جائے، پھر وہ عید غدیر، عید اکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اب تو سب کچھ ہو گیا نا، کامیابی کے سارے راستے کھل گئے۔
اور یہی وہ جگہ ہے کہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جب ہم نے نفس کو اپنے امام کے حوالے دے دیا تو اب شیطان کی اوقات نہیں کہ جا کے امام سے ہمارے نفس کو چھین سکے یا کنٹرول میں، سوائے اس کے کہ جب ہم خود امام سے واپس لے کے شیطان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ جگہ ہے کہ جہاں پہ شیطان بھی جب تک ہمارا نفس ہمارے امام کے حوالے رہے گا اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، شیطان مایوس ہو جائے گا۔ پھر وہ عید اکبر ہے، پھر وہ عید ولایت ہے۔ لہٰذا ہم لوگ عید غدیر اور عید ولایت کے فلسفے کو محسوس کریں اور اس اعتبار سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ حالات میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن وہاں وقت ختم ہو گیا ہے، مگر بہرحال بہت جلدی سے ہم یہ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں۔ امریکی کمیشن نے بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس پہ پرتیبند یا پابندی لگانے کی مانگ کی ہے۔ امریکی کمیشن نے جو یہ غلط رویہ ہے اس کے خلاف جو مذہبی آزادی نہیں دی جا رہی ہے یا اس کے اگینسٹ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگاتار دوسرے سال انڈیا کو، بھارت کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی ہے امریکی کمیشن نے۔ اب یہ اور بات ہے کہ امریکی کمیشن نے اس سفارش کی ہے، لیکن امریکی جو فارن منسٹری ہے وہ اس پہ عمل کرے کہ نہیں کرے، یہ ایک الگ چیز ہے جس کے چانسز نہیں معلوم، جو بھی ہو جیسے بھی ہو۔ لیکن پچھلے سال بھی امریکی کمیشن نے یہ سفارش کی تھی، اس سال بھی یہ سفارش کی ہے اور ایک پوری رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے کہ جس میں پی ایم نریندر مودی کے جو سرکار ہے اس میں جو ایک تعصب کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور جس کے نتیجے میں مذہبی آزادی کے اوپر جو چوٹ پہنچی ہے یا پہنچ رہی ہے، اس کے مطابق یہ رپورٹ بنائی گئی ہے۔ یقیناً جو حالات ہیں ہندوستان کے کہ جس میں بہرحال جہاں پہ یہ سیاسی پارٹی اور وہ جو اپنے آپ کو مذہبی، اگرچہ جو حالات سامنے آ گئے اس سے واضح ہو گیا کہ یہ جو مذہبی تعصب بھی بڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی ان کا مقصد مذہب نہیں ہے، مقصد وہی حکومت ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم بات کریں گے کیونکہ وقت بھی نہیں ہے۔ خود پی ایم کے جو موجودہ حالات ہیں دن بدن اپنے آپ کو وہ بے عزت سے بے عزت تر کرتے جا رہے ہیں اور ہر آدمی مذاق اڑا رہا ہے، اتنا اپنی عزت کو سستا بنا لیا ہے، اپنے وقار کو انہوں نے ایک دم اصلاً کھو دیا ہے، ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ہندوستان کی تاریخ میں اتنی بے عزتی کسی اور پی ایم کی ہوگی کہ ہر آدمی آ کے مذاق اڑا رہا ہر طرح کے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ کہ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کی ضرورت ہے۔ لیکن مثلا یہ ہے کہ یہ جو مذہبی تعصب کو بڑھایا جا رہا ہے، تعجب یہ ہے کہ اس کا مقصد بھی مذہب نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس مسئلے میں آگے آ رہے ہیں اور ان چیزوں کو کر رہے ہیں، ان کی عقلوں پہ بھی افسوس ہے، اور خاص کر کے بہت سارے جو چینلز ہیں کہ جو اپنے کو بڑا چینل سمجھتے ہیں میڈیا، وہ تعصب کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کو بھی چیزیں نہیں دکھ رہی ہیں؟ بہرحال جو حالات ہیں یہ بہت تشویشناک ہیں کہ ان سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اگر ایسے ہی رہے خدا نخواستہ تو مزید آنے والے وقت میں پہنچے گا، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ نتیجتاً ملک کو پہنچتا ہے۔ تو اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو امریکی کمیشن نے رپورٹ پیش کی ہے اور اس پہ وہ کیا، امریکی کمیشن نے بہت سارے ملکوں کے بارے میں اس طرح کے دعوے کیے ہیں اور کرتا ہے، اگرچہ خود امریکہ کے اندر بھی اقلیت کے جو بھی حقوق ہیں وہاں پہ بھی وہ حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، یعنی اگر وہ انصاف سے بات کریں تو وہ چیزیں بھی گفتگو میں شامل ہونی چاہیے کہ خود امریکہ میں جو اقلیت کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے وہ بھی تشویشناک ہے اور اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے۔ خوب اس کے علاوہ اور بھی بعض چیزیں ہیں، لیکن ہم یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ،
بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔